السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑا تفسیر سے ہٹ کر میرا دل چاہا کہ آپ سے اس مسئلے پر بات کروں۔ وہ بات ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بڑی عمر تک بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، نہ بچیوں کی نہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لڑکے روزگار کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور شادیاں جلدی نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے اور شادی ضروری ہے یا نہیں، پہلے اس پر تھوڑا بات کو سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی نبیوں کی سنت ہے، نکاح نبیوں کی سنت ہے، میری بھی سنت ہے، اس لیے نکاح کیا کرو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے شادی کی، نکاح کیا جس نے، اس نے اپنا آدھا دن محفوظ کر لیا، باقی آدھے دن کی فکر کرے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ لڑکیوں میں خواہش شواری ہو، لڑکوں میں ایک جذبہ ہو، لیکن یہ جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس موجود۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نہیں ہے، لڑکیوں میں خواہش شواری نہیں ہے۔ اگر آپ 10 میں سے 10 لڑکیوں کو آپ سوال کریں گے کہ بھائی اگر آپ کو شوہر پیسے والا چاہیے یا آپ کو شریف شوہر چاہیے، تو 10 کی 10 جواب دیں گے کہ ہمیں پیسے والا شوہر چاہیے۔ اب پیسے والے شوہر کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ مرد کو سارے تو پیسے والے نہیں، ہر کسی کو تو پیسے والا شوہر نہیں مل رہا۔ اب کیا کریں؟ پھر آپ پوچھیں گے بچوں سے، لڑکوں سے بھی پوچھیں، لڑکوں کا بھی یہی جواب ہے، لڑکیوں کا بھی یہی جواب ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو شوہر جو ہے وہ پیسے والا چاہیے یا خوبصورت چاہیے؟ 10 میں سے 8 بچیاں کہیں گی کہ ہمیں پیسے والا چاہیے۔ حسن کی پھر بھی 2% معیار ہے، شرافت کا وہ معیار بھی نہیں رہا۔ حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم کو جو تمہارے نصیب میں ہے اس سے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہونا، وہی ملے گا جو تمہارے نصیب میں۔ ہمارے پاس کفایت شعری ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، پھر ہم ہوٹلنگ کریں، پھر ہم اچھے کپڑے پہنیں، پھر ہمیں ضرورت کی ہر چیز ملے، پھر ہم ایک بڑی زبردست قسم کی لائف گزاریں۔ حالانکہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ان کو کچھ ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ جس ماحول سے آ رہی ہوتی ہیں، یہ اس چیز سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول میں جا رہے ہیں نا، وہ ماحول ہمیں فینٹیسی والا چاہیے، ایک پریوں کی طرح ہمیں ایک ماحول چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ چیز بچیوں کے ذہن میں سے نکالنی ہے۔ یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ ایک تو آج کل جو میڈیا ہے، اس نے بچوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ دوسرا پھر ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ میں تو کہتی ہوں بڑی حد تک ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سمجھائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ دولت حل کرے گی۔ حالانکہ کئی دولت مند لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ دولت مسئلے حل نہیں کرتی ہے۔ مسئلے حل تب ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو نشانی کہا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ نہیں بیان کیا جو سب سے زیادہ جو نشانی کے طور پر بیان کیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا، اور سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جنت میں بھی اسی رشتے کو رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اکیلے تھے، تو وہ خوش نہیں تھے، یہاں تک کہ جب بی بی حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ سوچیں کہ جنت بھی زوج کے بغیر خالی ہے۔ وہ بھی تب تک پوری نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ یعنی کپل نہ بنا دے، جب تک کہ جوڑا نہ بن جائے۔ وہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا۔ تو یہ ایک بڑی پیاری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، دل کو سکون دینے والی، راحت دینے والی چیز ہے۔ لیکن اس چیز کا جو استعمال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو بڑا غلط ہو رہا ہے، بڑا خراب ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو صحیح کرنا چاہیے، اس چیز کو بتانا چاہیے، بچیوں کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہیے کہ بیٹا جو آپ کے نصیب کے پیسے ہیں نا، جو آپ کے نصیب کی دولت ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گی، کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے آپ کے نصیب کی۔ میرے حلق سے میرے نصیب کا نوالا کسی اور کے حلق سے نہیں اتر سکتا۔ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو میرے نصیب کا ہے نہیں اس کے لیے میں اپنے آپ کو کتنا بھی پریشان کروں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے۔ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں آنکھیں بند کر کے، پھر ہمیں ہوتے ہیں نقصانات ہر طریقے سے۔ معاشی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، مینٹلی ہم ڈسٹرب رہتے ہیں۔ شادی ایک سکون ہے، اس سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیز ملے، یہ بھی چیز ملے، یہ بھی چیز ملے، یہ بھی چیز ملے، اور چیزیں مل نہیں پا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ نصیب میں نہیں ہوتی ہیں۔ جو نصیب میں ہوگی وہ ملے گی، جو نصیب میں نہیں ہوگی اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا، تو دنیا تو اس کو وہی ملے گی جو اس کے نصیب میں ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
لیکن جس شخص نے مجھ سے دونوں مانگی، دنیا اور آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہا، ایسے انسان کو دنیا وہی ملے گی جو اس کے نصیب میں ہے، لیکن آخرت کے لیے اس کے دروازے کھل جائیں گے، آخرت میں اس کو بہت زیادہ عطا کروں گا۔ دنیا کی زندگی ویسے بھی بہت مختصر سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال، وہ بھی جس کو نصیب ہو، اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھاگنا دنیا کے پیچھے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جو دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا اس کو اپنے پیچھے بھگائے گی۔ جو دنیا سے منہ موڑ کر چلا، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی۔ تو ہم جب چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگے تو ہمیں دنیا سے منہ موڑنا پڑے گا، کنایت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب ہم کنایت اختیار کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل چیز کیا، اور سکون ہے اس میں، کنایت میں بڑا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے گزارے پر بھی شکر کرنے والا بنائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے بہترین بندہ وہ ہے جو کفایت شعار ہو، جس کو تھوڑا سا مل جائے اور وہ اس پر کنایت کر لے، وہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ تو ہم اگر دنیا کی لالچ ہمارے جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا، یہ چیز ہمیں تباہ برباد کر دیتی ہے، یہ چیز ہمیں ان فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جن فتنوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی سمجھ عطا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے، اور سوچے کہ بندہ کیا کرنا ہے، شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے، کس کا، حالات کا، ہر چیز کا، تبھی جا کر گھر بنتے ہیں اور تبھی جا کر سکون ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا سکون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر کے سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔